حسین والے. سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب. کرم ہے ہاں پہ خدا کا حسین والے. کرم ہے ہاں پہ خدا کا حسین والے. کرم ہے ہاں پہ خدا کا حسین والے. ہیں اہل بیت کے شیدا حسین والے. ہیں اہل بیت کے شہید، سبحان اللہ، حسین والے. اہل بیت کے شہدا یزید مر گیا، کیا کہنے، مر گیا. یزید کے مرنے پر جو خوش ہو کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ ظالم اس کو اب بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ابھی بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. لعنت اللہ علیہم وعلی آبائہم. جو لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو حسین کا نہیں وہ امت کا نہیں، جو امت کا نہیں وہ رسول کا نہیں، جو رسول کا نہیں وہ خدا کا نہیں. خدا کا بننا ہے تو حسین کو علیہ السلام کہو. ہاں کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے حسین کو علیہ السلام کہہ دو آگ لگتی ہے. آگ کیوں بھائی؟ ہم آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ پر سلامتی ہو. علیہ السلام کا مطلب حسین پر سلامتی ہو. اچھا چھوٹا سا بچہ اگر اس کی شادی ہوتی ہے تو لکھتے ہیں جب 18 سال کا بچہ ہو گیا اس کی شادی فکس کر دی گئی، جب اس کا کارڈ چھاپا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے ارے جناب فلاں 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 سلمہ. سلمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس پر سلامتی ہو. آپ کا بیٹا سلمہ علیہ السلام ہو سکتا ہے، نبی کا نواسہ علیہ السلام نہیں ہو سکتا. دیکھیں اہل بیت کے تعلق سے بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، اور وہ قصہ جو امام بخاری نے شمامہ کے اوجڑی ڈالنے والا لکھا ہے اس میں بھی اہل بیت کو علیہ السلام لکھا ہوا ہے. لکھا ہے جب شمامہ نے اوجڑی ڈالی سرکار رسالت پر تو بد دعا کی. نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، سیدہ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب دل کو ٹھیس پہنچی، کائنات کے پیغمبر کے سر پر اوجڑی ڈال دی گئی، سیدہ فاطمہ کے دل سے بد دعا نکلی، نبی کے دل سے بد دعا نکلی. امام بخاری لکھتے ہیں ودعا علی فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ السلام. بد دعا کی کس نے؟ نبی کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام نے. سوال یہ ہے سیدہ فاطمہ نبیہ تو ہیں نہیں، ہاں تو ایک غیر نبی کے لیے علیہ السلام امام بخاری نے کیسے یوز کر لیا؟ سمجھ میں آ گیا. اہل بیت کو علیہ السلام کہنا حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے. ایک اور واقعہ، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو کسوف پڑا، چاند گرہن ہو گیا. جب چاند گرہن ہوا لوگ دوڑ کر گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کسوف اس لیے پڑا ہے کیونکہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا. میرے نبی نے فرمایا لا کسوفا ولا خسوفا لموت احدہما ولا لحیات. یہ کسوف اور خسوف، یہ چاند گرہن، سورج گرہن اس لیے نہیں ہوتے ہیں کسی کی موت اور کسی زندگی کی بنیاد پر، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس میں حضرت امام بخاری نے جو لکھا ہے سنو کیا لکھا ہے، وَإِذَا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابن رسول اللہ علیہ السلام. نبی کے بیٹے کو حضرت ابراہیم کو علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو جب امام بخاری علیہ السلام نبی کے بیٹے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم نبی کے نواسے کے لیے اگر علیہ السلام استعمال کر لیں گے کیا کہنے، سبحان اللہ، برائی ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا کہ عشق اہل بیت کے دیپ جلاؤ، انشاءاللہ دل بھی روشن ہوگا، گھر بھی روشن ہوگا، دنیا بھی روشن ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہو جائے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. آمین. اہل بیت کی محبت سماعت کریں. یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب. حسین زندہ ہے، زندہ حسین والے. سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ کیا کہنے حسین زندہ ہے زندہ حسین والے گئے کیا کہنے بہت خوب حضرت زندہ زندہ حسین والے چراغو مسجدوں محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس سے بھی محبت کرتے ہیں جو یار غار مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اس سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جب نبی نے ایک جنگ میں آواز دی تھی کہ تمہارے مالوں کی ضرورت ہے تمہاری جان کی ضرورت ہے, لوگ اپنے اپنے گھروں سے سامان لائے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیے. حضرت صدیق بھی آئے, انہوں نے بہت سارا مال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا, سب کچھ رکھا. سرکار نے پوچھا اے صدیق کتنا لے کر آئے ہو, کتنا لے کے آئے ہو دین کے لیے میرے لیے؟ صدیق نے فرمایا میں گھر میں صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں, باقی سارا مال آپ کے قدموں میں دین کے لیے ہے. سبحان اللہ. وہ صدیق جس کی صداقت بے مثال, وہ عمر جس کی عدالت بے مثال, وہ عثمان جس کی سخاوت بے مثال, وہ علی جس کی شجاعت بے مثال, وہ حسین جس کی امامت بے مثال, وہ حسن جس کی سخاوت بے مثال, وہ مدار جس کی ولایت بے مثال, وہ غوث جس کی ولایت بے مثال, وہ خواجہ جس کی کرامت بے مثال, وہ وارث جس کی عدالت بے مثال, وہ صابر کہ جس کا صبر و استقلال بے مثال. ہم وہ سنی ہیں, ہر خانقاہوں کو مانتے ہیں, تمام صحابہ کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں شعر سماعت کریں, بآواز بلند کہہ دیں یا رسول اللہ. حسین زندہ ہے زندہ حسین والے ہیں, چار یار محمد کے چاہنے والے ہیں, چار یار محمد کے چاہنے والے ہیں, چار یار محمد کے چاہنے والے ہیں, پنجتن کے بھی شیدا حسین والے ہیں, پنجتن کے بھی شیدا حسین والے ہیں, پنجتن کے بھی شیدا حسین والے جو دیکھتا. حسین کے روزے سے کون کون محبت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. حسین کے تعزیے سے ہائے ہائے سبحان اللہ, تعزیہ اٹھاؤ, ہر سال اٹھاؤ, لیکن اس میں بدعملیوں کو روکنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ آپ کی بدعملی کی بنیاد پر, تمام طرح کی خرافات کی بنیاد پر انگلی اٹھائی جاتی ہے حسین کی نشانی پر, ہے کہ نہیں؟ اٹھائیں حسین کا روزہ, شان سے اٹھائیں, اس لیے کیونکہ غریب نواز نے اٹھایا ہے, اس لیے اٹھائیے کیونکہ وارث پاک نے اٹھایا ہے, اس لیے اٹھائیے کیونکہ قطب المدار کی اولادیں حسین کا روزہ اپنے کاندھوں پر آج بھی لیے لیے گھوما کرتی ہیں. اٹھائیے کیونکہ یہ خانقاہوں کا شیوا ہے, یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ نہیں؟ حسین کا روزہ اٹھائیں, لیکن تھوڑا سنبھل کے, کہ حسین کے روزے پر آنچ نہ آئے, اس کی عزت پر آنچ نہ آئے. ہم خانہ کعبہ پہنچتے ہیں, کعبہ کیا ہے؟ کعبہ تو ایک پتھر کا گھر ہے یار, لیکن وہ منسوب ہے اللہ کے جلووں کی طرف. کوئی انسان کعبے کا سجدہ نہیں کرتا ہے, سجدہ رب کا کرتا ہے, لیکن رخ کعبے کا کیا کرتا ہے. سمجھ میں آیا کہ کعبہ پتھر ہے لیکن نسبت ہے رب تبارک و تعالیٰ کے جلووں کی طرف. اس بنیاد پر کعبہ محترم نظر آتا ہے. جب تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ نہ کیا تھا, جب تک کعبے کا وقار کو کوئی نہیں جانتا تھا, میرے نبی نے جب کعبے کی طرف اپنا رخ کر لیا, ساری کائنات کعبے کی طرف رخ کر آج نماز پڑھ رہی ہے. پہلا بیت المقدس جدھر لوگ جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے, نبی کے ایک چہرہ ادھر سے گھوما کعبے کی طرف ہو گیا. آج ساری کائنات کعبے کی طرف ہے. قسم خدا کی کتنی بار میرے نبی نے حسین کی طرف اپنے رخ کو کیا ہوگا, سبحان اللہ. کتنی بار میرے رسول نے حسین کو محبت سے دیکھا ہوگا. کعبے کی عظمت سر آنکھوں پر ہے, لیکن
حسین کی عظمتوں کو بھی کبھی پامال نہ ہونے دینا، حسین کی محبت کو اپنے دل میں پیوستہ کر لینا، اس لیے کیونکہ حسین کی محبت یہ علی کی محبت ہے، علی کی محبت رسول کی محبت ہے۔ اور میرے نبی کا ارشاد ہے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، من احب حسینا فاحبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ حسین کی محبت رسول کی محبت ہے۔ سنیں، جو دیکھتا ہے تیرے تعزیے کو کانوں پہ، جو دیکھتا ہے تیرے تعزیے کو کانوں پہ، جو دیکھتا ہے تیرے تعزیے کو کانوں پہ، تو خارجی بھی ہے کہتا حسین والے گئے، تو خارجی بھی ہے کہتا حسین والے گئے۔ یہ عرب والے خارجی نہیں ہیں، ہاں کہ جو عرب میں جا کر کے بس گئے، انڈیا کے پاکستان کے، وہاں خارجی کہے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں، یہ وہ ہیں، ان کے لیے شعر سماعت فرمائیں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین، ایک بار اور یا حسین، ایک بار اور یا حسین۔ کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے گئے، اہل بیت کے شیدا حسین والے، اہل بیت کے شیدا حسین والے ہیں، اہل بیت کے شیدا حسین والے ہیں۔ بروز حشر قیامت کے دن اہل بیت کی صفیں ہوں گی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، ایک پر علی، ایک پر فاطمہ، ایک پر حسن، ایک پر حسین، ایک پر قطب المدار، ایک پر غوث اعظم، ایک پر وارث پاک، ایک پہ صابر پاک، ایک پہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ایک پہ غریب نواز۔ تمام اہل بیت کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، امت آ رہی ہوگی، اور امت کو جو ان کے مریدین ہوں گے، جو مدار العالمین ہوں گے، وہ اپنے مداریوں کو پلا رہے ہوں گے، جو قادری ہوں گے ان کو غوث اعظم پلا رہے ہوں گے، جو سہروردی ہوں گے ان کے سلسلے کے بزرگ ان کو پلا رہے ہوں گے، جو چشتی ہوں گے غریب نواز اپنے ہاتھوں سے انہیں آب کوثر پلا رہے ہوں گے، جو اشرفی ہوں گے مخدوم پاک اپنے ہاتھوں سے ان کو آب کوثر پلا رہے ہوں گے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اگر آب کوثر پینا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی، اگر جنت جانا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی۔ سماعت فرمائیں کہ بروز حشر شفاعت کرے گا ہم سب کی، بروز حشر شفاعت کرے گا ہم سب کی، کہے گا حشر کا دولہ حسین والے، کہے گا حشر کا دولہ حسین والے گئے، اہل بیت کے شیدا۔ جو بات حق، ہماری خاصیت حسینیوں کا مزاج، حسینیوں کی حقیقت، حسینیوں کی سچائی، مولانا سماعت کریں، دیکھیں کہ جو بات حق وہ بے خوف منہ پہ کہتے ہیں، جو بات حق ہے وہ بے خوف منہ پہ کہتے ہیں، نہیں ہے خوف کسی کا حسین والے گئے، نہیں ہے خوف کسی کا یا رسول اللہ حسین والے، مولا حسین یا علی، نہیں ہے خوف کسی کا
حسین. کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. ٹائم بہت ہو. اچھا کھڑے کھڑے میں پڑھ دیتا ہوں سرکار کے نواز کی ملک. کل ہاڑگڑ میں تشریف لائیے, انشاءاللہ ساری فرمائشیں پوری کروں گا انشاءاللہ. گجراتی ہے. اگر سب لوگ مل کے نعرہ لگا دیں گے انشاءاللہ